اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف عبادات اور روحانیت تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے نہ صرف دینی احکام کا مجموعہ ہے بلکہ اس میں سائنسی حقائق کی جھلکیاں بھی موجود ہیں۔ قرآن اور سائنس کے درمیان تعلق پر غور کرنا ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز تجربہ ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں سائنسی حقائق کس انداز میں بیان کیے گئے اور جدید سائنس کس طرح قرآن کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہوا جب سائنس کی دنیا میں نہ کوئی ترقی ہوئی تھی اور نہ ہی تحقیق کے ذریعے موجود کوئی اور چیز ایجاد تھی۔ اس دور میں انسانی علم محدود ہو چکا تھا اور کائنات کے بہت سے راز انسانوں سے پوشیدہ تھے۔ تاہم قرآن نے کئی ایسے سائنسی حقائق کا ذکر کیا جو صدیوں بعد سائنس نے دریافت کیے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ یہ خالق کائنات کا ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں سورہ انبیاء کی آیت 30 میں ارشاد ہے، کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ بگ بینگ تھیوری یہ آیت کائنات کی ابتدا سے متعلق ہے اور آج کا سائنسدان اس کے ذریعے یہ بات مانتا ہے کہ کائنات ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی۔ قرآن حکیم اس حقیقت کو 14 صدیوں قبل بیان کر چکا تھا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی ہے۔ یہ ثابت کر چکی ہے کہ بائیولوجی پیدا کی ہے۔ آج کی جدید حیاتیات کے تمام جانداروں کے خلیات میں پانی بنیادی عنصر ہے۔ سیل کی زیادہ تر ساخت پانی پر مشتمل ہوتی ہے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس سائنسی حقیقت کو قرآن نے بہت پہلے بیان کر دیا تھا۔ ایمبریولوجی جنین کی ایک تخلیق قرآن مجید میں ایمبریولوجی بچے کی ماں کے رحم میں تخلیق کے مراحل کی وضاحت بھی تفصیل سے موجود ہے۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ رحم میں مادر میں رکھا ہوا ہے، پھر نطفہ کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر پھٹکی کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ یہ تمام مراحل آج کل کی جدید میڈیکل سائنس کی مدد سے ثابت ہو چکے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ معلومات ایک ایسے وقت میں دی جب انسانی جسم کے اندر جھانکنے کی کوئی سہولت موجود نہ تھی۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، یہ آیات نظام کائنات کے توازن کو بیان کرتی ہیں۔ جدید فلکیات بتاتی ہے کہ سورج، چاند، ستارے اور سیارے ایک مخصوص حساب اور توازن کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اور سیارے ایک مخصوص حساب اور توازن کے مطابق حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر یہ توازن ذرا سا بھی بگڑ جائے تو پوری کائنات تباہی کا شکار ہو جائے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کبھی کسی سائنسی تھیوری کو حتمی طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو وقت کے ساتھ نئے معانی پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ سماوات یعنی آسمان، ارض زمین، نطفہ علقہ، میزان وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ گہرے سائنسی مفہوم رکھتے ہیں جو ہر دور میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام علم کے حصول کی بھرپور ترغیب دیتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر انسانوں کو کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں جیسے سوالات سے متوجہ کیا گیا۔
اسلام کے اس رویے نے سائنسی تحقیق کے دروازے کھولے اور مسلمانوں کے ابتدائی دور میں علم، طب، فلکیات، ریاضی اور کیمیا جیسے شعبوں میں زبردست ترقی ہوئی۔ قرآن اور سائنس کا تعلق ایک روشن حقیقت ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، لیکن وہ سائنس کو راستہ دکھانے والی روشنی ضرور ہے۔ اس کی آیات آج بھی سائنسی تحقیق کے دروازے کھولتی ہیں۔ ایمان اور علم کا یہ حسین امتزاج انسان کو نہ صرف کائنات کے رازوں سے آشنا کرتا ہے بلکہ اسے اپنے خالق کے قریب بھی کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم مزید سائنسی موضوعات جیسے زمین کی ساخت، سمندر، فضا اور انسان کی تخلیق کے دیگر پہلوؤں پر قرآن کی روشنی میں بات کریں گے۔